میرے پیارے اسلامی بھائی اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فرزند ارجمند کہ جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے ہیں کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آگ آگ پکارنا شروع کر دیا، لیکن لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جوں جوں آگ کو بجھانے کی تدبیر ہو رہی تھی، آگ اور بھڑک رہی تھی، اور امام رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بالآخر آگ بجھا دی گئی، آپ نے نماز پوری کی۔ اس کے بعد لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا سیدی آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کے گھر کو آگ لگ رہی ہے اور ہم آگ آگ پکار بھی رہے تھے، ایسے وقت میں ایسی صورت حال میں تو نماز توڑنے کی اجازت ہے، آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے وجہ دریافت کی۔ امام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے آگ آگ پکارنا شروع کیا تو مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی، اور اب تم بتاؤ کہ میں اس دنیاوی آگ کی پرواہ کرتا یا اس جہنم کی آگ کی پرواہ کرتا؟ چنانچہ میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑا رہا اور جہنم کی آگ سے پناہ کی دعا مانگتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، کتنا پیارا درس دے گئے ہیں، اور وہ واقعہ یقیناً اکثریت کو معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں جا رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شخص بلک بلک کر رو رہا۔ آواز کا تعاقب کیا، دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا اور زارو قطار رو رہا۔ آپ نے اس کو اٹھا کر پوچھا، اے بیٹا اس عمر میں رونا آخر کیا وجہ؟ یہی دل میں خیال آیا ہوگا کہ والد نے مارا ہوگا، والدہ نے کچھ کہا ہوگا، کوئی خواہش نہیں مانی ہوگی، کوئی بات نہیں پوری کی ہوگی، کوئی فرمائش رد کر دی گئی ہوگی۔ آپ نے پوچھا، اس بچے نے جو جواب دیا واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، کہنے لگا میری والدہ نے آج جب چولہا جلانا چاہا تو اس نے بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی، آگ نے بڑی لکڑیوں کو نہیں جلایا یا ان لکڑیوں نے آگ کو نہیں پکڑا، تو میری والدہ نے چھوٹی چھوٹی کھپچیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھا، اور پھر ان کے اوپر ان بڑی لکڑیوں کو رکھا، پھر ان چھوٹی لکڑیوں کو جب تیلی دکھائی ان کو آگ لگی، تو پھر بڑی لکڑیوں نے بھی آگ پکڑ لی۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اب اس بچے کی سوچ دیکھیں، اتنی اس کی پیاری مدنی سوچ تھی، ایسی عبرت والی سوچ تھی۔ اس نے جو کچھ سوچا وہ اس کی حد تک ذرا اندازہ لگائیں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کل بروز قیامت اگر رب تبارک و تعالی نے فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں ڈالا تو ہو سکتا ہے جہنم ان کو نہ جلائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جہنم کی آگ تو بڑی شدید و مدید ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی سوچ کہ ہو سکتا ہے جہنم ان کو نہ جلائے، تو پھر مجھ جیسے گناہگاروں کو کہیں جہنم میں ڈالا جائے، جب جہنم کی آگ ہمیں جلائے تو پھر ان کافروں کے جلنے کا سبب بنے۔ میں نے جب یہ دیکھا جہنم کے خوف سے
رب تبارک و تعالی کے خوف سے میری حالت خراب ہے، میری حالت خراب ہے، اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بھائی، اندازہ لگا اس بچے کی سوچ، اس کو آگ کو دیکھ کر جہنم یاد آئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، کیا کبھی ہمیں آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا خیال آیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، روز حشر کے بارے میں سوچا؟ کبھی سخت گرمی ہو اور ننگے پاؤں فرش پر چلنے کا اتفاق ہو، عین دوپہر کا وقت ہو، ہمارے پاؤں جل رہے ہوں، کیا اس وقت ہمیں روز حشر کی گرمی، اس وقت کے زمین کے تپنے کا خیال آیا؟ افسوس کہ آج اس طرح کی باتوں سے ہمیں الرجی ہوتی، آج اس طرح کی باتیں ہمیں عجیب و غریب لگتی ہیں، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان لوگوں نے کیا باتیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کی باتیں کرنی چاہیے، یہ کیا ڈرانے والی باتیں شروع کر دی۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ ڈرانے والی بات اگر کی جائے تو کس نے یہ کہا کہ اس کی رحمت سے انکار کیا جا رہا ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں، کیا جہنم کا ذکر نہیں ہے؟ کیا غافلوں کے لیے عذاب کا ذکر نہیں ہے؟ کیا فاسقوں کے لیے عذاب کا ذکر نہیں ہے؟ کیا گناہگاروں کے لیے عذاب کا ذکر نہیں ہے؟ جہاں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی بخشش کا ذکر ہے، وہاں پر اس چیز کا بھی تو ذکر ہے۔ ہمیں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے، لیکن ہم صرف اور صرف عمل سے پہلو تہی کرنے کے لیے، صرف اور صرف عمل سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ رحمت کا ذکر کرو، بے شک اللہ رب العزت کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ لیکن رحمت کا وہ مفہوم جو آج ہم نے سمجھ لیا ہے وہ نہیں ہے۔ ہم نے رحمت کا کیا مفہوم سمجھ لیا ہے؟ جو مرضی میں آئے کرو، نماز ایک وقت کی پڑھو یا نہ پڑھو، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، اور بس یہ کہو کہ جی اللہ رب العزت کی رحمت ہے نا ہم گناہگاروں کے لیے، ہم پہ اس کی رحمت برسے گی، ہم بخشے جائیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر رحمت کا یہی مفہوم لے لیا جائے تو ذرا ایک سوال کا جواب آئیے تلاش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی صحبت میں انہوں نے زندگیاں گزاری، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ان کا زیادہ یقین تھا یا ہمارا یقین ہے؟ یقیناً جواب سب کا یہی ہوگا کہ ان کا یقین تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سے زیادہ، بلکہ ہم سے کئی درجے زیادہ جانتے تھے کہ جنہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، میدان بدر میں، بدر و حنین میں، غزوہ تبوک میں، اسی طرح جناب والا غزوہ احزاب میں، اور کن کن مقاموں کا میں ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کیا۔ لیکن کیا کسی صحابی کا ایسا قول ملتا ہے کہ اس نے ایسا ارشاد فرمایا ہو؟ نہیں، بلکہ وہ رحمت کا صحیح مفہوم سمجھے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا صحیح مفہوم سمجھا اور عمل سے پہلو تہی اختیار نہیں کی، عمل سے، اچھے عمل سے راہ فرار اختیار نہیں کی، بلکہ اچھے عمل کیے اور پھر بھروسہ کیا تو اپنے عملوں پر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کیا۔ یہی عرض کرتے تھے مالک ہمارا عمل کچھ نہیں، بے شک تیری رحمت ہے، تیرے محبوب علیہ السلام کا کرم ہے۔ آج ہم کرتے کچھ نہیں ہیں اور ایسا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ اس کی رحمت ہے، وہ جس کے ساتھ جیسے معاملات فرمائے، لیکن جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے
یقیناً اس کی رحمت ہی سے ہم بخشے جائیں گے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم عمل سے راہ فرار اختیار کریں اور اچھے اعمال نہ کریں۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اسلام کا سارا نظام عمل بیکار نظر آتا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملوں کے بارے میں بتایا، قرآن و احادیث سے پڑھے ہیں ان تمام معاملات سے کہ یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا۔ دونوں راستے بتا دیے گئے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کے راستے کی شاخیں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح فرما دی۔ اب ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، اس راستے کو ہم چوائس کریں گے۔ اگر اچھے راستے کو چوائس کیا تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برے راستے پر چل پڑا کہ جس نے نہ تو اس دنیا کے معاملات سے عبرت حاصل کی، نہ اپنے اعمال کو سنوارا، بلکہ غفلت کی زندگی بسر کرتا رہا اور غفلت ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یاد رکھیں اگر رب تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو یاد رکھیں قرآن کریم فرقان حمید ہی میں ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید۔ تو کاش ہمیں بھی درس عبرت حاصل کرنا آ جائے اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام